بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا جو دن ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ آپ کی کالز کا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ان مسائل پہ بات کرنے کا جن کا روحانی اور شرعی حل جو ہے اگر ہمارے پاس موجود ہو اللہ کی رحمت سے، تو ہم اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو گائیڈ کر سکیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح کوئی ایسی ہستی بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو شرعی حدود میں رہتے ہوئے گائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ وظائف بھی دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کہ پہلے صرف فتویٰ دیے کرتے تھے، آج وہ روحانیت کے اندر بھی اپنی مداخلت کہنا چاہیے، مداخلت جو ہے ان کی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ حشام ظہیر الہی، السلام علیکم۔ وعلیکم خیریت سے ہیں السلام آپ؟ ورحمۃ اللہ۔ حضور، بات آپ سے کرنی ہے ختم نبوت پہ، لیکن یہ جملہ جو اور یہ بات جو ہے نا، یہ میں آپ سے جو ہدیتاً آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کو ذرا بات کو کھول کے بتائیے گا کہ آخر واقعی یہ چیز کو حقیقت ہے ختم نبوت، یا یہ ہماری صرف محبت ہے؟ مثال کے طور پر عید کا دن ہے، اب عید کا دن جو ہے وہ بڑا دن ہوتا ہے نا، ظاہر اب عید کے دن حضرت عمر خطاب جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میرا جوتا دے دو، تو انہوں نے کہا اس کو اتنی دفعہ گانٹھیں لگا چکے ہیں کہ اب وہ گانٹھیں لگ ہی نہیں سکتی، تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں عید کی نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا تو آپ نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اب ان لباس کے ساتھ جا رہے ہیں، تو لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ فارس سے اور مصر سے سفیر جو ہیں انہوں نے بھی عید والے دن آپ کو ملنا ہے۔ آپ جب جا رہے ہیں تو کسی کی جرت نہیں پڑی کہنے کے لیے کہ عمر خطاب ایک جوڑا ہی نیا لے لیتے، کم از کم جوتا ہی پہن آتے۔ نماز وغیرہ ختم ہوئی تو صحاب نے سوچا کہ کس سے کہیں کہ عمر خطاب جو ہے وہ سفیروں کو ملنے کے لیے تو تھوڑا سا رکھ رکھاؤ جو ہے وہ رکھ لے، کہے گا کون اب جا کے؟ سب نے سوچا کہ امام علی کرم اللہ سے کہا جائے، حق شخصیت بھی ٹھیک بنتا رہے، حق بھی بنتا تھا۔ امام علی کے پاس گئے، امام کو کہا کہ امام آپ حضرت عمر خطاب سے کہیں کہ وہ اپنی جوتی کو اور لباس کا خیال رکھا کریں، آخر وہ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں اور سفیروں کو ملنا پڑتا ہے۔ علی کا جملہ ذرا غور کیجئے، ساری کائنات کے مسائل جو ہے نا یہاں پہ حل ہو کے نا تو وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں تاکہ آئندہ بھی کبھی نہ۔ علی کا جملہ سنیے گا، کہا اگر میں عمر کو جا کے یہ کہوں نا کہ عمر تو اپنا نفس مجھے بیچ دے تو رب کعبہ کی قسم وہ بیچ دے گا، لیکن میں عمر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو اپنے لباس کو بہتر کر لے اور جوتا پہن لے، یہ نہیں میں کہہ سکتا۔ اب کہا لوگوں نے امام علی سے کہ علی پہ کس طرح کہیں؟ آپ نے سوچا اور کہا کہ میرے خیال میں اماں عائشہ سے کہا جائے، دوسرا مسئلہ حل ہو گیا، زندگی کا، کائنات کا دوسرا مسئلہ حل ہو گیا۔ عمر خطاب کو اماں عائشہ بلاتی ہیں، اور عمر خطاب کو جب پتہ چلتا ہے تو اپنے مہمانوں کو چھوڑ کے بھاگے چلے جاتے ہیں اور دو زانوں جا کے بیٹھتے ہیں، پردے کے پیچھے اماں بات کرتی ہیں کہ عمر تم خیال کیا کرو۔ جب عمر خطاب نے اپنا چہرہ اٹھایا اماں کی بات کا جواب سوال سن کے، تو آپ کی داڑھی جو تھی وہ آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ آپ نے اماں کو کہا کیا؟ اماں کو کہتے ہیں اماں آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات سر آنکھوں پہ ہے، لیکن کیا آپ نہیں چاہتی کہ میں نبی کو ویسے ہی ملوں جیسے وہ نبی مجھے چھوڑ کے گئے تھے؟ اب میری داڑھی کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، اب میرا وقت جو ہے وہ ملنے کا ہے۔ یہ کسی صورت میں واقعہ جو ہے نا، یہ یعنی میں اس طرز عمل کو چھوڑ یہ کیسے ترک نارمل کر نہیں ہے، نارمل نہیں۔ یہ ماں بیٹے کی محبت بھی نہیں ہو میں کہتا ہوں سکتی، یہ باپ بیٹے کی محبت کس نہیں ہو لیے ہے؟ سکتی۔ اس بات کو اگر آگے بڑھایا جائے تو حضرت عمر ہی تھے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری اولاد والدین سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لمحہ نہیں گزرا، ایک لمحہ سوچا کہ آقا واقعی ایسا ہے، اولاد کے بارے میں بھی، تو کہا آج کے بعد آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ کیسے وہ طرز عمل چھوڑ سکتے تھے؟ بلال بھائی جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ کیا ایک فیسینیشن ہے، یہ فیسینیشن ہے ختم نبوت یا اس کے اندر حقیقت ہے؟ تو بات پتہ کیا سورۃ احزاب، یہ دیکھیں یہ تو اللہ کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ اس آیت کے بھی بڑے عمدہ مفسرین نے ترجمہ کیا ہے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں بنیں گے، یعنی پہلے بتا دیا، کیونکہ جو بھی بچہ ہوگا اولاد نرینہ ہوگی بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے گی، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوں گے، اور ایسے ہی ہوا، اور سورہ کوثر اس کا مطلب لکھی تھی، ایسا ہی ہوا۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کئی امتی یہ نہ سوچیں کہ اگر بیٹا نہیں دینا یا ایسا بالغ مرد بیٹوں میں سے نہیں دینا تو شاید یہ شان کی کمی ہے۔ کہا لیکن تیری شان اتنی بلند کرنے لگا ہوں کہ تیرے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھنے والا ہوں کہ جب تو آ جائے گا تیرے بعد کسی نبی کے آنے کی نہ کوئی ضرورت باقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ ہاں ضرورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا، اور پھر نبی کریم نے خود فرمایا
کہ یہ جو نبوت کا ایک محل تھا اس کے اندر ایک اینٹ کی کمی تھی، وہ نہایت خوبصورت اور عمدہ محل میرے آ جانے کے بعد اس کی اینٹ لگ گئی ہے، پورا ہو گیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ پہلے رسول آتے تھے اپنی قوم کے لیے، اپنی زبان کے لیے، اور ایک وقت میں کئی اور ایک وقت میں کئی نبی ہو سکتے تھے، یعنی کوئی سرخوں کا ہے، کوئی سفیدوں کا ہے، کوئی کسی کا، لیکن میں سب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ حافظ صاحب یہ کالر لے لوں، لیکن آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کوئی شخص کیا یہ جرت جسارت کر سکتا ہے؟ میں معاذ اللہ میں توبہ کر کے ہاتھ باندھ کے کر رہا ہوں، لیکن علمی کیونکہ بات ہے، لوگ سن رہے ہیں اس لیے بات، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پہ تو نہیں ہوں، لیکن مجھے اللہ نے رسول کا سایہ بنا کر بھیجا؟ کیا اس جملہ کے اس طرح کا کیا جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پہلے کالر سے بات کر لو۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، میرا بچہ ہے شمائلہ۔ جی لال بار میں شمائلہ بول رہی ہوں۔ جی میرے بچے۔ جی میں ٹھیک ہوں، میں 3 ماہ سے آپ کے پروگرام میں کال کر رہی ہوں، کال نہیں مل رہی، اب کال ملی ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ حکم۔ جی وہ میں نے بتانا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں، میری نا شادی کو 19 سال ہو گئے، ماشاء اللہ۔ اور نا میں نے آپ کے پروگرام کے ذریعے سے میں نے نا ڈاکٹر زاہدہ شاہنواز سے رابطہ کیا، تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ اب ٹائم بہت گزر چکا ہے، تو اب نا آپ کے پاس لاسٹ چانس ہے کہ آپ نا اکسی کروا لیں، تو اس کے لیے نا میں آپ سے ہیلپ چاہتی ہوں تاکہ آپ میری مدد کرے، تاکہ میرا یہ مسئلہ ہو، اللہ کی ہونا تو اللہ کی مرضی سے، پر رابطہ آپ بنے۔ آپ کو ہیلپ کیا چاہیے شمائلہ؟ آپ ڈاکٹر صاحبہ کے تک پہنچ گئی ہیں، وہ آپ کے رابطے میں، اب آپ کو کیا ہیلپ چاہیے؟ جی یہی کہ آپ یہ میرا ٹریٹمنٹ آپ اس پروگرام کے ذریعے کروا دیں، میں اتنا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ جی وہ فیکٹری میں جاب کرتے ہیں۔ اچھا پہلی بات میں تمہیں ادب سے کہہ رہا ہوں، اگر علامہ صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں تو اس کو درست کیجیے گا، آپ زکوٰۃ تو نہیں لیتی نا؟ زکوٰۃ لیتی تو نہیں ہے نا آپ؟ نہیں لیتی۔ آپ کا شوہر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اس لیے دیکھو پہلی بات تو یہ کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں لیتا اس کو 100% اپرچونٹی نہیں لینی چاہیے، یہ ان کا حق ہے جو کہ بالکل کر ہی نہیں سکتے۔ علامہ صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں بات؟ دوسری بات یہ کہ آپ یہ نہ کہو کہ مجھے ہیلپ کیا جائے، آپ کہیں کہ میری اسسٹنس یوں کی جائے کہ جتنا میں کر سکتی ہوں کیا جائے، جتنا میں نہیں کر سکتی وہ کر دیا جائے ان کی طرف سے۔ یہ بات میں آپ کو پکی بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جس دن آئیں گی اس دن آپ کے ساتھ کال پہ انشاءاللہ بات ضرور ہوگی، ہم یہاں بھی کہہ دیجئے جہاں پہ آپ نے کال کیا ہے، وہ آپ کو تمام پیسے معاف کر دیں گی، آپ کے صرف اتنے پیسے لگیں گے جو آپ کی اپنی ذاتی میڈیکیشن پر لگیں گے، بس باقی تمام چیز جو ہے وہ چھوڑ دیں گی۔ آپ کے ٹیسٹ جو ہوں گے، آپ کی جو میڈیکیشنز ہوں گی، ان پہ آپ کا خرچہ ہوگا اور نہیں ہوگا۔ یہ ٹوٹل خرچہ جو ہوتا ہے 6-7 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، لیکن وہ میرے خیال میں آپ کا جو اپنا ذاتی خرچہ ہوگا وہ دو سے زیادہ کا نہیں ہوگا، یہ آپ کیجئے گا، باقی وہ چھوڑ دیں گی۔ یہ ہیلپ جو ہے یہ اچھی ہے اور یہ آپ کو میرے خیال میں قبول کر لینی چاہیے، لیکن آپ سے جو ملاقات ہوگی، جو گفتگو ہوگی وہ ان کے ساتھ ہوگی جس دن وہ موجود ہوں گی، اور 16 اگست کے بعد وہ انشاءاللہ تعالی ہوں گی کیونکہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں۔ فوزیہ ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم فوزیہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر مجھے اپنے بارے میں بات کرنی تھی اور بیٹی کے بارے میں بھی۔ حکم کیجئے۔ جی سر میں تو بیمار رہتی ہوں، زیادہ تر اتنا علاج کروایا کوئی بیماری نہیں ہے، بس سب کہتے ہیں ڈپریشن ہے، اور بیٹی کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ بیٹی مطلب خاموش رہتی ہے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد۔ بیٹی کا نام رکھا تھا اور بیٹی کی عمر کیا ہے؟ بیٹی کی عمر میٹرک کلاس میں 13 سال ہے۔ 13 سال میں وہ میٹرک میں ہے؟ جی جی 13 سال میں وہ میٹرک میں ہے؟ جی اس کو جم کروایا تھا 1 سال۔ اچھا کیا نام کیا بیٹی کا؟ جی بیٹی کا نام کیا ہے؟ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ میرے بچے بیٹی کا نام کیا ہے؟ بیٹی کا نام ہے شفقت اور کنیز فاطمہ بھی ہے۔ 2 نام کیسے ہو سکتے ہیں ایک شخص کے؟ سر وہ شفقت گھر میں رکھا ہوا تھا، گھر میں کال کرتے ہیں، باقی ادروائز میں کنیز فاطمہ۔ اچھا خاصا نام ہے کنیز فاطمہ، تو اس کو شفق کہنے کی کیا ضرورت آپ کو پیش آتی ہے؟ جی ابھی وہ ہٹا رہے ہیں اسے، کوشش کریں۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ یہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، سب نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، سب نے جانا ہے،
تو اس بات کا ڈپریشن لے کر انسان کتنے دن چل سکتا ہے, کتنا عرصہ چلنا چاہیے؟ سر میں تو سمجھتی ہوں لیکن بیٹی جو ہے وہ اس چیز کو نہیں, بیٹی نے accept نہیں آپ کر کو پا دیکھ کے سمجھنا ہے بیٹا, رہی. بیٹی نے آپ کو دیکھ کے سمجھنا ہے. جی نہیں سر, وہ روئی بھی نہیں تھی, اور بس مطلب عید وغیرہ آتی ہے نا تو بہت روتی ہے, اور مطلب اندر ہی اندر گھٹتی جا رہی ہے, کچھ بولتی فوزیہ, نہیں, خاموش فوزیہ رہتی وہ ہے. تمہاری بیٹی ہے, جی سر. ایسا ہی ہے نا؟ جی جی تم اس کے بارے میں یوں تو رائے نہیں دے سکتی نا کہ وہ کسی کی بیٹی ہے. تم اپنے آپ کو دیکھو. اگر تم نے اس معاملے کو میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, یہ غلط بات ہے. کبھی بھی اپنے دماغ سے جب فیصلہ کرنا ہونا تو نہیں سوچتے. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ فیصلہ سوشل میڈیا کر رہا ہوتا ہے, فیصلہ فیس بک کر رہی ہوتی ہے, فیصلہ واٹس ایپ کر رہا ہوتا ہے. ہم پتہ نہیں کون سے مسلمان ہیں, کس کی دعا ہمیں لگی ہوئی ہے کہ اللہ رسول نے جو فیصلے کر دیے وہ ہمیں کیوں قبول نہیں ہے. ہو سکتا ہے میری چھوٹی سی جو عقل دانی ہے اس میں وہ فیصلہ نہ آتا ہو, جو آنا بھی نہیں چاہیے, تو میں کیوں نہیں مان لیتا. اللہ تعالیٰ نے غم کو منانے کے لیے کتنے دن رکھے؟ 3 رکھے. جنازہ جب گھر پہ ہوتا اس کو جلدی دفن کرنے کے لیے حکم دیا. سمجھ میں نہیں آتا, لیکن جب آپ پڑھتے ہیں نا ان معاملات میں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ غم تب تک دور نہیں ہوتا جب تک جنازے کو دفن کر نہ دیا جائے. پھر 3 دن کے بعد آپ نے واپس اپنی اس دنیا میں آنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نعمت دی گئی ہے. اگر آپ کا اپنا رومانس ختم نہیں ہوگا حالات اور واقعات کا, تو بیٹی کی تو آپ ہیروئن ہے نا, اس لیے اپنا بوجھ سارا بیٹی پہ ڈالو گی تو وہ تو 13-14 سال کی ہے بیچاری. اگر اس نے ڈبل کلاس جمپ کر لی اس کا مطلب وہ ایکڈیمکلی ٹھیک ہے. آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ 1 اور آیت کریمہ 2 یہ دونوں تسبیحیں خود بھی پڑھنی ہے اور اپنی بیٹی کو بھی کہنا ہے کہ وہ پڑھے. وہ اچھی بچی ہے, وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے, اس کو تھوڑا سا حوصلہ دو, انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا. میرا السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. بلال بھائی میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا. بلال بھائی ایک پرپوزل ہے اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا. کس کے میرا بارے نام میں؟ ہے پرپوزل ہے کو اس کے بارے میں پوچھنا تھا. جی فرمائیے, کیا نام ہے اس کا پرپوزل کا؟ میرا ان کا نام ہے عدنان اور ان کی والدہ کا نام ہے آمنہ بی بی. اچھا. میرا نام ہے حمیرہ اور میری والدہ کا نام ہے زاہدہ پروین. تو حمیرہ آپ کو اس پہ کچھ شک ہے؟ بلال بھائی پتہ نہیں مجھے نا عجیب سے وہم ہوتے ہیں. کیا مثلا کیا وہم ہوتا ہے؟ بس جیسے پتہ نہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بلال بھائی بتا بھی نہیں نام میں سکتی. اس میں کیا ایسی غیر شرعی بات ہے جو کہ تم اس کے بارے میں کیا سوچتی ہو کہ وہ کیا ہے؟ پاکستان کا دہشت گرد ہے وہ؟ نہیں. کیا بات ہے ایسی جو تم نہیں بتا سکتی؟ برا آدمی ہے, شرابی ہے, جواریا ہے, اس کے کوئی ڈین ہے جو چلتے ہیں. نہیں یہ نہیں پتا. میں نے آپ سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ کیسے ہے. میں جو تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں نا تم نے وہ سننا ہے. جو تم کہہ رہی ہو نا وہ مجھے آ کے سمجھ. یہ جو تمہارا رویہ ہے نا غیر شکر گزاری کا, حالانکہ تم نے اس بات کو ماننا نہیں ہے بالکل بھی حمیرہ, تم انتہائی ناشکرے پن کا اظہار کر رہی ہو زندگی میں. آدمی اچھا ہے, برائی اور اچھائی دیکھنی کیا ہوتی ہے کہ شرعی حدود کے اندر ہے, بالکل ہے. برائی کرنے جوگا ہے, وہ برائی کرنے جوگا نہیں ہے بیچارہ. اماں اس کی شریف عورت ہے. تمہیں مسائل کیا ہیں؟ یاد ہے تمہارے پاس 5 پرپوزل لائن میں لگے ہوں, تم کو جی میں نے ان میں سے چیک کرنا ہے. اگر خدا نے بھیج ہی دیا پرپوزل تو اب تم ٹھنڈے دودھ کو پھوکے مارنے کے بعد اپنے وہم و گمانوں اور اپنی خوابوں کے اوپر تو تم نے ٹرسٹ نہیں کرنا نا. اسی وجہ سے جو تمہارے چہرے پہ جو داغ ہے نا وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ تم نے اتنا زیادہ سوچنا ہے کہ وہ شکر کی حد سے گزر جاتی ہو. مت کرو اس بات کو. وہم کا ترجمہ کیا ہے؟ وہم کا ترجمہ لا شیء, کوئی چیز نہیں. واہ واہ. وہم ہوتا ہی یعنی وہم کہتی ہے ایسی چیز کو جو حقیقت میں موجود نہ ہو اور انسان اس کے پیچھے سراغ کے پیچھے بھاگ رہا ہو. آیت کریمہ پڑھو بہت زیادہ. اور یا ولی یا والی, اللہ کے 2 نام ہیں, یا ولی یا والی. آیت کریمہ اور یا ولی یا والی حمیرہ پڑھو اینڈ موو اہیڈ ود دس. یہ اچھا رشتہ ہے, تمہاری طرف سے اس پہ کوئی بندش یا انکار نہیں ہونا چاہیے. جی السلام علیکم زائدہ. وعلیکم السلام بلال بھائی, بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. سلامت رہیے بیٹا. جی حکم کیجیے میرا بچہ. بلال بھائی میں نے بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ رشتے آتے ہیں لیکن کہیں پہ بات نہیں بنتی. بلال بھائی بیٹی کا نام؟ عظمیٰ منیر, سعدیہ منیر. عظمیٰ منیر کے سعدیہ منیر؟ دونوں بچوں کی بات. 2 بیٹیاں. جی. اچھا کیوں بات نہیں بنتی؟ آئے ایک بحثیت ماں مجھے بتاؤ بات. بلال بھائی کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک تو یہ ہے کہ مطلب
لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم 2 بیویاں ہیں نا، اب میں اپنے شوہر کی نا، تو بھی حق ہونے کے باوجود آپ کو کیوں نہیں دیا جاتا حق؟ ان کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ کا حق ہے کہ نہیں ہے، ملا ہے کہ نہیں ملا ہے؟ لوگ جب وہی بات انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا نہیں، ارے نہیں میرے بیٹے، وہ بات دیکھو نا، جو بات سچ ہوتی ہے، اگر تم سچ نہیں بولو گی، میں تمہارے گھر بیٹی کا رشتہ دیکھنے آؤں گا تو میں کہوں گا ماں جیسی ہے ویسی بیٹی ہے۔ اب یہ ایک آدمی نے 2 شادیاں کر لی، دنیا کی کون سی قیامت ہے، وہ کون سا اس نے شرک ہے جو کہ اس نے کر دیا ہے؟ میری سمجھ سے بات بالکل باہر ہے۔ ایک بات، اگر مجھ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ تمہارے تک حق نہیں پہنچا تو میں تم سے پوچھنے کا مجاز ہوں کہ تمہارے کون سے حقوق ہیں جو تم تک نہیں پہنچے؟ تمہاری اولاد جوان ہو گئی ہے، تمہیں زندگی میں کبھی فٹ پاتھ پہ گزارا نہیں کرنا پڑا، تم کھانتی پیتی گھر میں ہو، تمہارے حقوق کون سے ہیں؟ اپنی بیٹی کے لیے کیا تم اپنی زبان کو بند نہیں کر سکتی؟ بلال بھائی بات ایسے ہے نا کہ ماشاءاللہ سے حج بھی کیا ہوا ہے، نمازیں بھی 5 اس سے فرق نہیں پڑتا، خدا کی ولی حج سے اور عمرے سے فرق پڑنے لگے تو پاکستان قیامت ملک ہے، سارے لوگ ہی جا رہے ہوتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ لوگ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے تھے جنہوں نے میرے نبی کے اوپر اوجڑی پھینکی تھی، کیسی باتیں کرتی ہو؟ بلال بھائی میری بات سنیں، میں 32 سال سے نا 32 سال سے کرائے کے گھر میں رہ رہی ہوں، تو صبر شکر کر کے۔ تو صبر شکر کیوں نہیں ہے؟ صرف رہ رہی ہو نا، کوئی کرایہ 32 سال سے دے رہے ہیں نا، چھت ہے نا، اس میں کیا مصیبت ہے؟ اس طرح سے تو پھر میں لوگوں کو بلال بھائی کیسے سمجھاؤں جو ہے نا بھی کہ بات سمجھنے کی بھی کوشش کریں اس طرح سے۔ نہیں، 5 وقت ماشاءاللہ بچیاں بھی اچھی ہیں، پڑھی لکھی ہیں۔ نہیں میرے پتر، مجھے تمہاری بات نہیں سمجھ آ رہی، 32 سال سے رہ رہی ہو تو اب تم اپنے اوپر نا بڑھاپا طاری کرو، تم اب جوان لڑکی نہیں ہو، نہ تمہاری عمر 18 سال ہے، اب بچوں کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ 32 سال سے میں گھر میں رہ رہی ہوں، کرائے کا گھر ہے، اب تمہاری یہ لالچ جو اس سوال کے پیچھے ہے، کیا وہ تمہاری بیٹی کے رشتے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل ہے، بالکل ہے۔ اب تم جب تک ان معاملات کو خود کانکر نہیں کرو گی، بچیوں کے حق میں فیصلہ لوگ کریں گے کہ پہلے ماں کرے گی؟ پہلے ماں کرے گی تو پھر لوگ کریں گے۔ اس لیے یہ تم کہہ رہی ہو کہ لوگ واپس نہیں آتے، وہ بچیوں کی وجہ سے نہیں، وہ تمہاری وجہ سے واپس نہیں آتے، تمہارے رویے کی وجہ سے واپس نہیں آتے۔ حضرت 2 جملے فرمائیے بریک میں۔ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ وظیفہ پڑھیں، ربی انی لمان زلتا الیہ من خیر فقیر۔ دوسری بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی ہے کہ انسان صبر اور شکر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے سے اوپر دیکھتا ہی نہیں، دیکھے ہی اپنے اندھے نیچے۔ کیا بتائیں کرائے کے گھروں والوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں۔ یہ واقعی اعتراض ہوتا ہے معاشرے میں کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، لیکن کیا کرائے کے گھر والوں سینکڑے لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی؟ پاکستان میں ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ جو آپ نے نصیحت کی ہے اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں۔ 70% لوگ پاکستان اس وقت لاہور کے اندر کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ بالکل درست ہے۔ اور ایک جو پہلے بہن نے سوال کیا اس کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ترجمہ ہی پڑھ لیں کہ انا للہ، ہر چیز ہی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانی ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنا سونا چاندی ہیرے انسان کے پاس عارضی طور پہ آتے ہیں نا، قیامت سے پہلے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی ان کا وارث بن جانا ہے۔ تو آپ کے اگر حامد فوت ہوئے ہیں، صبر کریں، اور ایک وظیفہ ضرور پڑھنا چاہیے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں صبر بھی دے اور اس کے اندر خیر بھی رکھ، اور اس سے بہتر نعم البدل دے۔ اور یہ وہ وظیفہ جو آپ کو پتا دیتا ہوں میں سلمہ کا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے مجاہد، لیکن ابھی عدت نہیں گزری، نبی کریم کے نکاح کا پیغام آ گیا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اور یہ سوال جو چھوڑ کے گیا تھا اس کا جواب ضرور لیں گے کہ کیا کوئی یہ شخص جو ہے وہ بدبخت ہو، یا میں اگلا لفظ نہیں کوئی استعمال کرنا چاہتا، یہ وہ جملہ کیا استعمال کر سکتا ہے کہ میں نبی تو نہیں ہوں لیکن نبی کے سائے جیسا ہوں؟ جو کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھ لیں، لیکن یہ سوال علمی ہے اس لیے آپ کے پاس آؤں گا اور واپس کروں گا۔ وقفے سے آتے ہیں واپس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور، اس پہ کیا آپ کی رائے ہوگی؟ یہ جو اس طرح کی باتیں اور گفتگو کرتے ہیں، اور آج کل واٹس ایپ کے اوپر بہت میسیجز چل رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟
بلال بھائی اصل میں یہ ایک خاص آپ نے اصطلاح بیان کی ہے، اس کو کہتے ہیں جب جو آپ نے سائے کا لفظ کہا نا، اس کو کہتے ہیں ذلی نبی ہونا، یا بات جیسے ذل سبحانی، جیسے بروزی نبی ہونا، ذلی نبی ہونا۔ اب یہ بات سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا جواب دے رہے ہیں، ہم انہی سے لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت باقی نہیں، لیکن اگر نبوت باقی ہوتی تو عمر کے اوپر اتر جاتی۔ پھر حضرت علی کو کیا کہا؟ دیکھیں شخصیات کا بھی کیسے کا انتخاب کیا، پہلے عمر کے بارے میں کہا، دوسرا لفظ علی کے بارے میں پتہ کیا کہا؟ تیری میری نسبت پتہ کیسی ہے؟ جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے، وہ دونوں نبی تھے، لیکن ساتھ لفظ یہ ایڈ کیا، لیکن یہ یاد رکھیں علی کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، نہیں تو لوگوں نے مان لینا تھا۔ ظاہری بات ہے اگر موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہوتی ہے تو نبوت کی ایک بشارت دی جا رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اگر ذلی نبی کسی نے ہونا ہوتا تو علی نہ ہوتے، اگر زیر سایہ نبی ہونے کا کوئی دعویٰ کرتے حضرت عمر نہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبوت کی کوئی شے باقی نہیں، نبوت کی یعنی جزیات باقی نہیں، الا مگر خواب آئیں گے کبھی، کسی بندے کو خواب آ سکتا ہے، سچا خواب آ سکتا ہے، لیکن وہ خواب اس کے لیے تو حجت ہوگا، لوگوں کے لیے وہ بھی حجت نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ مجھے حکم ہوا کہ تیری قربانی کر دوں، آپ کے لیے تو حجت نہیں ہے، نبی کے لیے ہوتا ہی خواب، نبیوں کے خواب حجت ہوتے ہیں، یعنی بشارات، اور اس کے اندر ڈرانا خواب میں آ سکتا ہے، تدبیر کے لیے خواب آ سکتا ہے، صرف یہ چیز رکھ۔ اس کے بعد نبی کریم کی صرف آپ ایک حدیث سے اندازہ لگا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت سے جھوٹے دعویٰ کرنے والے آئیں گے، لیکن میری امت میں سے، افسوسناک بات ہے کہ نہیں، میری امت میں سے 30 بڑے جھوٹے کذاب آئیں گے جو دجال۔ اچھا آپ نے جو بدبخت لفظ کہا نا، اور آپ نے کہا میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں، کہنا چاہیے کہ نہیں، واللہ العظیم کہنا چاہیے، کیونکہ کہنا چاہ رہا تھا کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ کہ نبی کریم نے خود کہا جھوٹے کذاب اور دجال، نبی کریم سے بہتر کسی کا ہلاک ہو سکتا ہے؟ نبی کریم ان کو کہہ رہے ہیں یہ دجال ہیں، 30 بڑے آئیں گے۔ اچھا بڑوں سے مراد پتہ کیا ہے؟ جن کی کچھ فالوورز پیدا، جن کی کوئی فالوئنگ ہوگی، لاکھ ٹاپ جائے اور 100 برس کا عرصہ گزر جائے، یہ بڑے دجال ہیں۔ باقی جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا، مہدویت کا، وہ آپ کو پتہ ہے بڑی جلدی کچلے بھی جاتے ہیں، لیکن 30 بڑے ایسے اسی امت میں سے آنے ہیں۔ اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں عاقب ہوں، میرا نام عاقب ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ آخر میں آنے والا، آخری نبی، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ یہ مسجد النبوی انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد ہے۔ اب ایک بندہ پنجاب کے شہر سے اٹھے، اپنے آپ کو پہلے کبھی کہ میں مہدی ہوں، کبھی کہ میں مسیح موعود ہوں، پھر کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ذلی نبی ہوں، پھر کہ میں بروزی نبی ہوں، پھر نعوذ باللہ یہ دعویٰ کر دے میں اس نبی سے بھی افضل ہوں، اس کے کذاب اور دجال، اس کو کہنے میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں اپنے یہ جو ناظرین ہیں ان سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج کل انسانی حقوق کے بڑے نعرے لگتے ہیں کہ یار جینے دو۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، مسیلمہ کذاب نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت کسی ایک صحابی نے کہا تھا چلو یار اس کے ماننے والوں کو جینے دو، بتایا نا۔ اس کا مطلب ہے یہ عقیدے کا ایک ایسا اہم چیپٹر اور باب ہے کہ جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کرے گا، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ اور اس کا اچھا ہمارے آئین میں، پاکستان کے آئین میں بلال بھائی بتائیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو ہم دعوت فکر اپنی عوام کو بھی میں دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ ختم نبوت کا منکر ہے، اپنے آپ کو کافر مان لے، آئین میں لکھا ہے کافر ہے، آپ کافر مان کے اقلیتوں کے سارے حقوق لے لے۔ یہ کافر مان کے اپنی اقلیتوں کے، وہ اقلیتوں کے حقوق مانتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے۔ یہ بڑی آپ نے بڑی تکنیکی بات کی۔ لیکن دو باتیں جو ہے نا وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں نے زندگی میں اس طرح کا ایک منحوس آدمی جو ہے نا وہ لاہور شہر کے اندر دیکھا ہوا ہے، اور اس کا نام تھا یوسف۔ اور یہ بڑا یوسف کذاب کی بات کر رہے ہیں جو ہے، اور اس کے جتنے بھی ان للہ و انا الیہ راجعون، اس کے جتنے بھی فالوورز تھے وہ اتنے پڑھے لکھے اور اتنے زیادہ طاقتور لوگ تھے کہ انسان سوچ نہیں سکتا تھا۔ لیکن کیونکہ میں اس وقت میں انٹرمیڈیٹ میں تھا، جی سی میں پڑھتا تھا، اور یہ ایک بڑے سرکاری جگہ پہ رہ رہا تھا، اور وہاں جا کے میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں، کیونکہ اس عمر میں خوف نہیں ہوتا۔ خیر اس معاملے میں تو اب بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اسے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا میری کمر کے پیچھے مہر نبوت ہے۔ میں نے کہا جناب جلدی سے مجھے دکھا دیں تاکہ میرا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرا سطر ہے، میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا یار کمال بات ہے،
یہ کمر تمہارا سطر جو ہے وہ کس طرح سے ہو گیا، لیکن اللہ نے کیسے بچایا؟ سب لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی اور میں جا کے وہاں پہ اس کی کرسی پہ بیٹھا رہا جب تک وہ نماز ادا کرتے رہے، اور یہ پہلی وہ نفرت تھی جو اس کو میرے سے شروع ہوئی کہ اس نے میرے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب وہ پکڑا گیا کمبخت تو وہ بھی میرے ہمسایوں کا گھر تھا، اور میں اس کو اس وقت پولیس جو اس کو کھینچ کے لے کے جا رہی تھی میں اس کو دیکھ رہا تھا کھڑا ہو کے، اور وہ اچھا بلال بھائی، یہ لوگ مغالطہ کیسے ڈالتے ہیں؟ جو بھی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا نا، یہ مغالطے کا لوگوں کو ضرور بتانا چاہیے کہ وہ مغالطہ ڈالتے ہیں۔ یہ مولوی بیان کرتے ہیں نبی کے بعد نبی نہیں، تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ نبی کریم کے بعد کیسے آ رہے ہیں؟ یہ مغالطہ اتنا بڑا عوام کو ڈالا جاتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ کی آنے کے قائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کہتے ہیں نبی نہیں آنا، تو وہ کیسے آئیں گے؟ اچھا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ یہ جو لوگ اس کے قائل ہوتے ہیں انہوں نے بخاری شریف کو کبھی چھو کے نہیں دیکھا۔ ظاہری بات ہے، علم ہو تو دوسری پہلی بات یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ نبی کریم سے پہلے نبی ہیں کے بعد، یہ تو ایک عام فہم بات ہے۔ وہ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں، قرآن پاک میں ذکر ہے۔ تو گویا ان کی نبوت اس بات کا کوئی، یعنی ان کا آنا اس بات کی نفی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور نبی کریم کی ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم اس طرح کی حدیث بیان نہیں کرتے۔ اس حدیث کو سنیں، نبی کریم نے کہا جس وقت آدم پیدا نہیں تھے ہوئے، جس وقت ابھی آدم پیدا نہیں تھے ہوئے، میں کتابت تقدیر میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کے حالات لکھ دیے تھے سارے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اپنے تمام نوجوانوں سے دست بدست یہ درخواست کروں گا کہ خدا کے واسطے وہ جب یہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف تھاٹ ہے، فریڈم آف ریلیجن ہے، آپ جو مرضی فریڈم لیں، فریڈم آف ریلیجن کافر مان کے لے لیں۔ میں صرف درخواست یہ کروں گا اور خدا کے واسطے جس کے پاس پینٹیم کے اندر ڈیٹا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو پینٹیم 5 نہ کہے۔ آپ ایک دفعہ زندگی میں بخاری ضرور پڑھ لیں، بخاری شریف ضرور پڑھ لیں، اس کے بعد جو آپ کے اختلافات ہوں وہ علمی اختلافات ہوں گے، پھر بات کیجئے گا کہ کیا آپ کو یہ جہالت نظر نہیں آتی۔ یقین کیجئے میں آپ کو ایک سیکولر مائنڈ سے کہہ رہا ہوں، آپ جہالت لوگوں کے چہروں پہ پڑھ سکیں گے کہ کتنا بڑا منافق ہے، یہ رسول کی بات کو کس طرح توڑ مڑوڑ کے کہہ رہے ہیں، لیکن وداؤٹ ریڈنگ اگر آپ فیصلے کریں گے تو بالکل نکمی بات ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم آزاد۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ۔ بلال بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا بلال بھائی، بڑے دنوں سے آپ کا نمبر ملا رہے تو اللہ کی مہربانی سے مل گیا ہے۔ تو بلال بھائی یہ کام ہے، تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں مجھے کام کرتے ہوئے، تو مجھے 10 سال میں یہ سمجھ نہیں آئی میں نے کون سا کام کرنا کون سا نہیں کرنا۔ جو بھی کام کرتا ہوں اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، یا نقصان ہو جاتا ہے، یا میں خود پیچھے ہو جاتا ہوں۔ آپ کیا کام کرتے ہیں آزاد؟ میں سرکار فی الحال تو دکان ہے، یہ گیس سلنڈر والا ہوتا ہے نا، یہ کام کر رہا ہوں، تو دوسرے نمبر پہ انجن آئل کی سپلائی کر رہا ہوں، اور موٹر سائیکلوں کا اسپیئر پارٹ کا سامان کا وہ سپلائی کر رہا ہوں۔ ٹھیک، تم نے کسی کا ادھار تو نہیں دینا؟ سرکار اگر کوئی 2-4 ہزار ہو تو وہ تو ہے تو، لیکن کسی کا دینا نہیں ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے آزاد، تم نے صرف یہ کرنا ہے کہ تم جو بھی کام کر رہے ہو یہی کرتے رہو، صرف سورہ اخلاص قل ہو اللہ آتا ہے نا پڑھنا؟ جی جی جی۔ او یہ بس تم نے سو نہیں رہے تو یہ پڑھتے رہا کرو، ہر وقت پڑھتے رہا کرو، اللہ تمہیں بہت برکت دے گا، بہت برکت دے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ تم کاروبار کر تو رہے لیکن تم بنیادی طور پہ کاروباری شخصیت نہیں ہو، اچھے شریف آدمی ہو۔ شریف آدمی کا بازو اللہ نہ پکڑے تو یقین کیجئے گا دنیا میں اس کا بازو اور کوئی نہیں پکڑتا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی بیٹا۔ جی میری بچی ہے جی، اس کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ مجھے بتا دیں تو۔ اچھا مجھے مسئلے مسائل بتا سکتی ہو؟ کن مسئلوں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بس لڑائی جھگڑے وغیرہ جی۔ آپ سے لڑتی ہے یا شوہر سے لڑتی ہے یا کس سے لڑتی ہے؟ میری بیٹی ہے نا جی، میری بچی ہے، تو اس کے خامد کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہیں۔ میں نے اچھا آپ اپنے خامند کے ساتھ وہ رہتی ہے، اور لڑتی کس کے ساتھ ہے؟ مطلب ہے ان کے آپس میں مسئلے رہتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ مسئلہ رہتا ہے ان کے درمیان نا۔ اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ جو بیٹی ہے اس کی صحت کیسی ہے اور اس کے بچے کتنے ہیں؟ اس کی صحت صحیح نہیں ہے نا جی، صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے 5 بچے ہیں۔ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اس کو اس عمر میں جا کے صرف اپنی صحت کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور بچوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، شوہر کا پیچھا چھوڑ دے۔
جی کرنی چاہیے نہیں نا. مطلب ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ بس دیکھو میری بات سنو بیٹا, انسان کو نا ہر عمر کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. وہ جو کالج میں انسان ہوتا ہے تو جو شرارتیں اور جو گفتگو انسان اس زمانے میں کر سکتا ہے, اس زمانے میں آ کے کروں گا تو انتہائی بے وقوف نہیں بلکہ پاگل لگوں گا. بیٹی کو آپ نے جو چیز واحد سکھائی ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ عمر کے تقاضے جو ہے نا آپ نے کبھی پورے کیے ہیں نہ وہ آپ کو دیکھ کے کبھی پورے کر رہی ہے. وہ جن چیزوں سے شوہر کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے اور لڑ رہی ہے, کیا اس پہ کوئی شرعی پہلو ہے؟ بالکل نہیں ہے. وہ شریف آدمی ہے؟ بالکل ہے. وہ اچھا بیٹا اور اچھا باپ ہے؟ بالکل ہے. کیا یہ اچھی بیٹی اور اچھی ماں ہے؟ اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. میں تمہیں ایک بڑا ہی مخلصانہ مشورہ دے رہا ہوں کہ بیٹی کو فالو نہ کیا کرو, بیٹی کو فالو نہ کیا کرو. وہ اپنے گھر میں رہے, لڑے, مرے, جو مرضی کرے, تم نے اس کا پیچھا نہیں کرنا. یہ مزاج اس کا دو وجوہات سے, ایک آپ کی ماشاءاللہ تعالی تربیت جو کہ اچھی نہیں ہے کیونکہ رومانٹسزم انسان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی, اور دوسری چیز اس کی وہ صحت جس کو کہ میں اگر انتہائی محتاط لفظوں میں کہوں تو اس کے ہارمونز کا اس کو بہت شدید پرابلم ہوگا اور ہے. یہ دونوں مسائل اس کے جو ہیں یہ اس کی زندگی میں اس کے ٹینٹرمز جو ہیں, موڈ سوئفٹ جو ہے, موڈ سوئنگ جو ہے, یہ لے کر آتا رہے گا. علاج بھی کرانا ہے, اور آیت کریمہ اور یا سلام یا مومن یا اللہ, یا سلام یا مومن یا اللہ, اور آیت کریمہ دونوں تسبیح ہم بیٹی سے کو پڑھے. لیکن اس کو کہنا کہ اپنے وزن کے بارے میں اور اپنی جو ہیلتھ ہے اس کے بارے میں خاص طور پہ جہاں پر بھی ہے فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کرے, اور ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ای میلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چونکہ آپ لوگوں کی میں آتی ہے, لیکن آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ایک جملہ. بلال بھائی جیسے آپ نے ان کو یہ گائیڈ کیا ہے نا کہ ایک عمر ہوتی ہے, ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے, تو لڑائی جھگڑے کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے. 5 بچوں کے بعد تو کرنی ہی بھی نہیں چاہیے, تقاضا رہتا بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے جب بھی میاں بیوی کی جہاں پہ بھی لڑائی ہے نا, وہ سورۃ ضحیٰ کا کثرت سے ورد کرے. ہاں, سورۃ ضحیٰ کا, اس کے ساتھ میاں بیوی کے دل قریب بھی آتے ہیں. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ای میل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. جو پہلا میل ہے یہ ایک نام ہے سکینہ, کہہ رہی ہے کہ میں انگلینڈ میں مقیم ہوں اور میرے شوہر کا کہنا ہے کہ بچوں کو لے کر پاکستان چلی جاؤں کیونکہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ وہاں بچوں کی تربیت اچھی کی جا سکے. ہماری رہنمائی فرما دیں کہ ہم کیا کریں. سکینہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ تمہارا شوہر تمہیں صحیح مشورہ دے رہا ہے, اور دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ شوہر کو تم واپس لے کر مت آنا, تم بچوں کو لے کر آنا چاہتی ہو لے کر آؤ. وجہ یہ کہ اب آپ کہیں گے انگلینڈ میں تربیت اچھی نہیں ہوتی. انگلینڈ میں بہت اچھی تربیت ہوتی ہے, لوگ وہاں پہ جھوٹ نہیں بولتے, لوگ وہاں پہ کسی کا حق نہیں مارتے, ساری باتیں اچھی ہیں. لیکن الٹیمیٹ سینیریو میں جا کے جہاں مسائل آپ کو آئیں گے وہ بچے جب ایڈولنس میں جائیں گے اس وقت آپ فیس کریں گے, اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہوگا وہ پھر ان کی اگلی زندگی کے بارے میں فیصلے کرنے کا ہوگا. اگر ان دو باتوں کو کمیٹی سمجھ کے پاکستان میں آنا چاہتی ہو تو میرے خیال میں اپنے شوہر کی بات کو تمہیں مان لینا چاہیے. میرا نام منیسا ہے, میں 2 بچوں کی ماں ہوں. میرا شوہر اور میری ساس مجھے مارتے پیٹتے ہیں. کبھی دل کرتا ہے کہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں, لیکن اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ کر مزید مار بھی کھا لیتی ہوں. مجھے بتائیں میں کیا کروں. منیزہ, آپ کو تو پتہ ہے آج کل جو سوشل میڈیا اس کے اوپر مار اور ڈومیسٹک وائلنس پہ کیا کچھ نہیں چل رہا, لیکن میں آپ سے یقیناً عمر میں بڑا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, منیزہ آپ کو زندگی میں نہیں کو مار سکتا. اب آپ یہ کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں مان لوں گا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. آپ کو کون مار سکتا ہے؟ آپ کی زبان کو کوئی روک سکتا ہے؟ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے آپ کہیں کہ مجھے مل کے مارتے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اب آپ کے 2 بچے ہیں اور آپ ایک ایسی بڑی بات کر رہی ہیں جس کا حقیقت سے قریب یا کیا دور کوئی تعلق نہ ہو. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نرم مزاج دے. اپنی ہدایت کی دعا مانگیے گا. ساس آپ کی والدہ ہیں, آپ ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتی, نہ آپ کو اٹھانی چاہیے. اللہ نے جب کہا کہ ان کے آگے اف نہیں کرنا تو اللہ نے بریکٹ میں یہ نہیں لکھا
کہ وہ کس طرح کی ہوں. یہ آبویسلی آج کے ماحول میں بات جو ہے وہ شاید آپ کو اتنی زیادہ اپیل نہ کرے، لیکن میرا تعلق اپیل سے نہیں ہے، میرا تعلق اس بات سے ہے جو میرے رب نے یا میرے رسول نے اصول بنایا. یہ آپ کا معاملہ مقدمہ جو ہے یہ جائز بالکل نہیں ہے. میرا نام عثمان ہے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے نقصان ہوتا ہے. عثمان تم کاروباری آدمی کیونکہ ہو نہیں، اس لیے تم نے جو کاروبار لکھا ہے کرنے کا یہی کرو، لیکن سورہ اخلاص کی تلاوت ہر وقت کرو، اور ایک لفظ ہے اللہ کا نام یا ذل جلال والاکرام، پڑھتے رہنا اس کو ہر وقت، اللہ تمہیں کامیابی دے گا. سورہ اخلاص اور یا ذل جلال والاکرام. حضرت یہ سوال آپ کی طرف ہے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے. میرا نام مریم ہے، میں نے اسلام آج سے 5 سال پہلے قبول کیا تھا. میرے والدین کی رضامندی نہیں تھی، انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. میرا تعلق ایک ہندو خاندان سے ہے. میری شادی ایک مسلمان سے ہوئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا. اب سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی اور اس کی سزا تمہیں ملے گی. مجھے جاننا ہے کہ کیا نافرمانی کی سزا اللہ کی قبولیت سے بڑھ کے ہے؟ مریم تم نے سلپ پہ کیچ مارا خدا کی قسم آخری جملے میں. کیا خوبصورت جملہ تم نے لکھا، اس کا جواب سر. اصل بات یہ ہے کہ اسلام کا قبول کر لینا یہ لازمی اور فرض کے اوپر ہے. جب انسان کے سامنے حقائق کھل گئے ہیں، پھر اگر انسان اسلام قبول نہیں کرتا کہ میں نے والدین کی اطاعت کرنی ہے، جو آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اس آیت کو اگر مکمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی، ان سے تلہی نہیں کرنی، لیکن اگر وہ تمہیں اللہ کا شریک کرنے کے اوپر مجبور کریں تب تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. تو اور یہ واحد جگہ ہے جہاں سے ان کی اطاعت سے روک دیا گیا. یعنی اس کا مطلب ہے اسلام قبول کر لینا تو آپ کے اوپر فرض تھا، یہ آپ کے لیے بابرکت اور خوشی کی بات ہے. اور یہ حضرت علی کو نبی کریم نے کہا حضرت علی کو کہہ رہے ہیں، دیکھیں کتنے بڑے مجاہد کو کہہ رہے ہیں کہ پوری سرخ اونٹوں کی دولت سے بہتر ہے تو ایک آدمی مسلمان کر لے اور ایک عورت اپنی خوشی سے اسلام کو قبول کر لیے. یہ ہماری بہن کو ایک تو خوشی اور مبارکباد کی مستحق ہیں. یہ قطعاً لوگوں کے مغالطے اور لوگوں کے یہ وہم شیطانی وسوسے ڈال یہ چھوڑ دیں. مریم پہلی بات تو یہ میں تمہیں ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ تمہیں کوئی کسی طرح سے مولڈ کر نہیں سکتا. تم اپنے ارادے اور اپنے معاملات میں بڑی پکی ہو. اللہ تعالیٰ نے تم پہ جو رحم کیا، یہ یقین کرو یہ اللہ کا رحم ہے، یہ بہت بڑا رحم ہے کہ تم نے اپنی قبر اور آئینہ آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ آگ کی جہنم سے بچا لیا ہے. لیکن جو تم نے جملہ کہا ہے نا، مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا نافرمانی کی سزا اللہ کی قبولیت سے بڑھ گیا؟ آگے کوشچن مارک. یہ جو تم نے ایک چھکا مارا ہے نا، یہ بال اس وقت اسٹیڈیم سے باہر نکل کے سڑکوں پہ سے ہوتا ہوا گم چکا ہے. تم نے اپنا جواب خود دے دیا ہے یہاں پہ. اس سے میں دل کی اتھر گہرائیوں سے تمہیں دعا دیتا ہوں، تم صحیح راستے پہ ہو اور یہیں ڈٹے رہنا. اور اس بات کو یہاں روکنا نہیں ہے. تم نے مائتھولوجیز کو یعنی کہ سائنس آف ریلیجنز کو پڑھنا ہے، اور تمہیں اندازہ ہوگا کہ جہاں سے تم نکل کے آئی ہو وہ کتنا ان انٹیلیجنٹ فریم آف مائنڈ تھا، اور اب جہاں تم آئی ہو یہ کس قدر ما بعد الطبیعات کا اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں کا مذہب اور دین ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے. مریم قائم رہو، آیت کریمہ پڑھتی رہنا، آیت کریمہ پڑھتی رہنا. میرا نام سمیرہ ہے، میری عمر 35 سال ہے. میری شادی کو 7 سال ہو گئے لیکن ہماری اولاد نہیں ہے. میرے شوہر نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد ہو کیونکہ وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں. میں نے اجازت بھی دے دی ہے، وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ بچہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے رہنمائی فرمائے. وہ جو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے سمیرہ، وہ صرف اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اس کو بچہ چاہیے. اس لیے تم یہ کہو کہ اس کو بچہ ہی نہیں چاہیے، نہیں، یوں نہ کہیے. اس بات کو یوں کہیے کہ اس کو مجھ سے نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے آپ کے ساتھ ذاتی اختلافات ایسے ہیں کہ وہ آپ سے اپنی نسل کو نہیں بڑھانا چاہ رہا. یہ بات نہیں ہے کہ میں نے اس کو اجازت دے دی. جس چیز کی اجازت اللہ نے دی ہو اس کے اوپر کہنا کہ میں نے اس کو اجازت دے دی، اس میں آپ کا جو وہ مردانہ جو میسکلن کلر ہے وہ نظر آ رہا ہے. اس رویے سے اس نے بغاوت کی ہے اور اس نے کچھ نہیں کیا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو ہدایت بھی دے اور آپ کو نرمی قلب بھی دے، اللہ اولاد بھی دے، اولاد بھی دے. آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین. آپ نے آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے بہت زیادہ. خدا تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرا نام انجم ہے، میں ایک لمبے عرصے سے فالج کا مریض ہوں اور ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کا کام نہیں کرتی، لیکن مجبوری یہ ہے کہ باہر کمانے کے لیے نکلنا پڑتا ہے. میرے بچے شادی شدہ ہیں اور اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں. میں ان کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن کوئی پڑھائی بتا دیں کہ بچے مجھ سے ملنے کے لیے آئے. یہ افسوسناک المیہ، اور یہ مسلم معاشرے یہ کہاں کے ہیں؟ پاکستان سے ای میل. یہ افسوسناک ہے، افسوسناک بات ہے بلال بھائی. اسلامی معاشرے کے اندر آپ یہ دیکھیں، اسلامی معاشرے میں بندہ موجود ہو
اور اولڈ ہاؤس بناؤ، اولڈ ہوم بناؤ، یہ لعنت ہے اسلامی معاشرے کے اوپر. اسلامی معاشرہ تو اس بات کے اوپر ہے کہ والدین کی ابھی آپ نے پہلے آیات مبارکہ کا حوالہ دیا ہے قرآن پاک میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا ایک مرتبہ نہیں آیا. والدین کے اوپر احسان کرنا ہے. احسان کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے بلال بھائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا سے مراد یہ نہیں، پہلے یہ ہے کہ بدلہ تو دو. احسان یہ ہوتا ہے بدلے سے بھی آگے دو. ہم والدین کا بدلہ نہیں دے سکتے. مجھے ایک بات بتائیے، والدین نے بچپن کے اندر ہم نے کتنی مرتبہ غلاظت کی ہوگی، والدین نے صاف کی ہے. یہ مفلوج باپ ہے، اگر اس کو طہارت کی آج ضرورت ہے، بچے ہی پاس نہیں. یہ ان کے اوپر دکھ اور افسوس اس کی حیا دیکھیے گا ذرا، آپ کی کتنی انجم حیا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. ظاہر ہے معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، معاملہ یہ ہے. لیکن آپ والد ہیں، میں ایک بڑے ادب سے آپ سے کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کی ہدایت کی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ یہ اعمال کی دنیا ہے. جیسا بچے کر رہے ہیں خدا نہ کرے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو. اور اس پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اس دنیا میں بھی گڑھا کھود رہے ہیں اور آخرت کے لیے بھی ان کا حساب جو ہے وہ ختم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. آپ نے سورہ اخلاص کمال پڑھنی ہے اور آیت کریمہ کمال پڑھنا ہے اور ہر وقت پڑھتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت بھی دے اور جرت بھی دے اور آپ کے بچوں کو ہدایت بھی دے. کوئی بات کہیے گا آپ نے بلال بھائی، جو آپ نے آیت کریمہ کا وظیفہ بتایا نا، یہ تو ان کے تو بالکل حسب حال ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کثرت سے پڑھیں تو ہر مشکل، ہر غم سے یہ آیت انسان کو نجات دے دیتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انجم آپ کو سلام ہے اور آپ کے بچوں کے لیے، بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے دعائے خیر ہے، اور ان کی بیوی اور ان کے شوہروں کے لیے ہدایت کی دعا ہے، کیونکہ یہ جہنم جو ہے نا، یقین کیجئے گا یہ پیٹ میں وہ رکھ کے اپنے آپ کو استقبال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ معافی دے اور ہمیں ہدایت دے، آمین. جی السلام علیکم بھیا. جی السلام علیکم بیٹا جمیلہ. سر میں السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا شوہر کی بنتی نہیں، ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے. کمال ہے، میری بھی نہیں بنتی. اگلی بات. ہر بات پہ لڑائی ہوتی ہے سر، یہی بات پوچھنے کے. صحیح بات ہے. تو میں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ میں بولتا ہی نہیں. سر میں بولتی اور یہ میں جو ہوں نا، یہ 99.9% کی بات کر رہا ہوں میں. اس میں کیا مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ مطلب کوئی بھی نہیں. 10 سال شادی کی، پہلے رات سے یہ لڑتا ہے ابھی تک. ہاں، جب صحیح بات بھی کرو لڑتا ہے، بری بات تو کرو تو پھر ماننے کو ڈرتا ہے. تم طارق جمیل کا نسخہ نہیں مانتی پھر؟ نہیں سر، میں نے زندگی میں کوئی نسخہ استعمال نہیں کیا. طارق جمیل کا نسخہ پتہ ہے کیا؟ وہ تعویذ دیتے ہیں ایک، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تعویذ اپنے دانتوں کے نیچے رکھ لو جب لڑائی ہونی ہو. بس سر وہ گالی دیتے، اتنے بڑے بڑے گالی دیتے، اس لیے مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے. دیکھ میری پیاری بچی، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ مسائل جو ہے نا، یہ وظائف سے ہم چاہتے ہیں حل ہو جائیں. میرے وہ حل ہوتے ہیں، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میرے نبی کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے اور میں اکثر لوگوں کو سناتا ہوں. نبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور یہ کہے کہ احد کا پہاڑ کالے رنگ کا ہے، احد کا پہاڑ جو ہے وہ سونے کا ہو گیا، تو بحث نہ کرنا، کہنا اچھا کوئی بات نہیں. یہ اپنے گمان سے بات کو سنا رہا ہوں. پھر وہ کہے کہ اچھا وہ جو سونے کا پہاڑ ہوا تھا نا، اگلے دن آ کے کہے وہ چل رہا ہے اور چل کے کیا کر رہا ہے، میرے گھر آ رہا ہے، کہنا اچھا بھائی آ رہا ہوگا. بحث نہ کرنا. یہ آپ کو تمہی ہو رہی ہے نبی پاک سے. لیکن خبردار ہرگز نہ ماننا اگر وہ یہ کہے کہ میری فطرت بدل گئی ہے. فطرت نہیں بدلتی ہے، عادتیں بدل سکتی ہیں. یہ جو بحث کرنے کی عادت ہے نا، اس کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے. ہر چیز کا صحیح اور غلط ہونا ضروری نہیں ہے. معاملات کو اگر تم ڈھیلا چھوڑنا سیکھ لو تو کتنی آسانی ہوگی جمیلہ، کتنی آسانی ہوگی. یہ جو حاکمیت کا پہلو ہے، اس کو چھوڑو. یا سلام یا مومن یا اللہ. جمیلہ یہ تم نے اپنے غصے کے لیے پڑھنا ہے، اور یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ تم نے دعا کے لیے پڑھنا ہے. دونوں تسبیحیں پڑھو اور ہر وقت پڑھو. خاص طور پہ تسبیح کو پکڑ لو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مذہبی ہو جائے، پکڑ لو تاکہ تمہیں بھولے نہ. بھول جاتا ہے انسان پڑھنا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بلال بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. بلال بھائی میرا ایک مسئلہ ہے. میری بیوی کہتی ہے کہ مجھے لہذا لے کے رکھ لو، ماں باپ سے نہ لہذا لے کے، میں اپنے آپ کے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اب کیا کروں. آپ کا نام کیا ہے؟ علی. علی. آپ کی مسز کا نام کیا ہے؟ نیلما، نیل سعید. تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ مجھے ابھی تک تو کچھ نہیں. میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ وہ اسے چھوڑ دو، وہ لوگ صحیح نہیں ہیں.
وہ تو یہ تنگ کرتا ہی رہے گی ہر وقت لیکن سکون نہیں ہے مجھے نا اس کے ساتھ وہ رہتے تمہیں وہ بات یاد ہے صحابی کی جو رسول کے پاس آیا تھا کہ باپ میرا چوری کرتا ہے میری، تو اللہ کے نبی نے اس کو کیا حکم بتایا تھا بیٹے کو کہ اوہ ہوئے ہوئے، میں اس کے لفظ کو نا بار بار کہتا ہوں، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. جی جی وہ تمہیں بخاری شریف پڑھی آپ نے؟ تھوڑی بہت. وہ اپنے بیٹے کو جب ملنے آئے تھے 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو وہ بہو نے کیا کہا تھا کہ یہ چور ہے، یہ دیتا نہیں ہے، یہ مجھے یہ فلانا نہیں کرتا. تو اللہ کے اس رسول نے کیا کہا تھا کہ تیرے چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. تو طلاق بیٹے نے دی تھی. آج ہم کہیں گے ابا کیسے کہہ سکتا ہے جناب مجھے مشورہ کرتے. کمال بات ہے نا، ہمارا وہ مذہبی رجحان نہیں رہا. دوسری بہو نے کچھ نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا کمال بات ہے، مجھے بھی کھلاتا ہے خود بھی کھاتا ہے، جبکہ حالات ان کے وہی تھے. تو تمہارے لیے پیغام تو جب اللہ نے دے دیا، نہیں والدین کو کسی حالت میں نہیں چھوڑنا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ علی تم اتنے اچھے بچے ہو، تمہارا اتنا خوبصورت نام ہے، تمہاری بیوی ہے تمہارے ساتھ نکاح کی حالت میں اور اس کا عوض ہے مہر، لیکن تمہارے ماں باپ جو ہیں وہ تمہاری نکاح کی حالت میں نہیں ہے، نہ ان کا عوض مہر ہے. تو ماں اور باپ کا تو تمہاری گردن پہ حق ہے نا. اب اگلی بات یہ نہ کہنا سمجھانا چاہیے کہ یار اس کا بھی حق ہے. خدا کے واسطے یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں بڑی ادب اور عاجزی کے ساتھ اپنی بیوی کو دعا بھی دو، اسے کو خدا کے واسطے کو کھلے آسمان کے نیچے جا بلال بھائی اصل میں یہ عزل میں تذبذب کا شکار ہیں. اگر یہ سیدھا دو ٹوک کہنا میں نے اپنے والدین کو نہیں چھوڑنا تو بات ختم بات. بالکل اس میں کوئی دو ٹوک بات نہیں ہے. خدا کے واسطے دنیا بھی خراب کرو گے، اپنی آخرت بھی خراب کرو گے. یہ دنیا نہ سوشل میڈیا چلاتا ہے نہ واٹس ایپ چلاتا ہے، یہ دنیا اللہ چلاتا ہے اور اللہ کو صرف دنیا چلانی آتی ہے. اچھا یہ جو مسائل ہیں کہ میں نے رہنا نہیں ہے ساتھ، اس پہ دو رائے دینا. یہ کیا اصل بات پتا کیا ہے؟ وہی بات ہے کہ ان کے اندر میں جس زمانے سے میں ہوں اس میں بیویاں کہتی تھی یہ ماں باپ کے ساتھ رہ رہے تو ہم نے آنا ہے، ورنہ اکیلے نہیں آنا. جوائنٹ فیملی سسٹم میں پہلے آتا مذبذبین بین ذالک، اصل میں بھائی کی کفیت لا الہ الا ولا الہ الا. یہ خود اپنی کفیت اپنی بیوی کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ اس کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ چھوڑ دے. یہ سٹینڈ لے میں نے کسی صورت میں نہیں چھوڑنا، اگلے دن ہی مطالبہ ختم ہو جائے گا. اور دوسری جو پہلی بات انہوں نے بہن نے کی ہے، ہر وقت لڑائی کی، جو آپ نے اس کو نصیحت کی ہے، وہ قرآن پاک کی بھی آیت ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. کیا مطلب؟ اپنے خامن کو میں ڈیگریڈ نہیں، اگر سمجھتی ہے وہ بلا وجہ جھگڑا کر رہا ہے تو قالوا سلاما، تو اس کے اوپر سلامتی بھیج. جب تجھے برا کہ اللہ تجھے خوش رکھے. اللہ میں کہتا ہوں یہ ایک دفعہ آزما کے کوئی عورت کر کے اللہ نہ برکت ڈالے تو پھر کہنا اللہ یقیناً برکت ڈالے گا. کمال بات ہے کہ بہت شکریہ حضرت. ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے پوچھنا ہے نا قبر میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اس کو بھی ڈسکلوز کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے چیٹنگ کا ایک پرچہ جو ہے نا وہ بھی آؤٹ کر دیا کہ جس طرح کا میرا نبی ہے نا اس طرح کی چیٹنگ کرو تو میں تمہارا کوئی حساب ہی نہیں لوں گا. خدا کے واسطے اتنا خوبصورت رب اور اتنا خوبصورت اس کا نبی، پھر بھی آپ کے دماغ میں سوال پیدا ہوتے ہیں تو اللہ سے ہدایت مانگیں.